اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 219 ہے۔ ترجمہ اس آیت کا یہ ہے، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں شراب کا حکم اور جوئے کا حکم۔ آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور ان دونوں میں فائدہ بھی ہے لوگوں کا، اور قل فیہما اسم کبیر، اور ان کا گناہ بڑا ہے ان کے فائدے سے۔ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں شراب کا حکم اور جوئے کا حکم، آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور ان دونوں میں فائدہ بھی ہے لوگوں کا، اور ان کا گناہ بڑا ہے ان کے فائدے سے۔ معارف و مسائل اس آیت کے یہ ہیں کہ صحابہ کے سوالات اور ان کے جوابات کا سلسلہ جو اس صورت میں بیان ہوا ہے، اس میں یہ آیت بھی شامل ہے۔ معارف و مسائل آیت کے یہ ہیں کہ صحابہ کے سوالات اور ان کے جوابات کا جو سلسلہ اس صورت میں بیان ہوا ہے، اس میں یہ آیت بھی شامل ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر شراب اور جوئے سے متعلق صحابہ کا سوال اور اللہ کی طرف سے اس کا جواب مذکور ہے، اللہ کی طرف سے اس کا جواب دیا گیا ہے۔ یہ دونوں مسئلے نہایت اہم ہیں، اس لیے کچھ تفصیل اور وضاحت کے ساتھ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ شراب کے حرام ہونے اور اس کے متعلق احکامات یہ ہیں۔ اصل میں کیا ہے، اسلام کے شروع میں عام رسموں کی طرح شراب پینا بھی عام سی بات تھی۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو مدینے میں بھی شراب اور جوا کھیلنے کا عام رواج تھا۔ عام لوگ تو صرف ان کی ظاہری فائدے کو دیکھ کر ان پر فریفتہ تھے، ان کے اندر جو بہت سی خرابیاں تھیں ان کے اوپر نظر نہیں تھی، لیکن اللہ کی عادت اور اللہ کا طریقہ یہ بھی ہے کہ ہر قوم اور ہر علاقے میں کچھ نہ کچھ عقل والے بھی ہوتے ہیں جو طبیعت پر عقل کو ہمیشہ غالب رکھتے ہیں۔ کوئی خواہش اگر عقل کے خلاف ہو تو وہ اس خواہش کے پاس بھی نہیں جاتے۔ اللہ تعالیٰ کی عادت یہ بھی ہے کہ ہر قوم اور ہر علاقے میں کچھ عقل والے بھی ہوتے ہیں جو طبیعت پر عقل کو ہمیشہ غالب رکھتے ہیں۔ کوئی خواہش اگر عقل کے خلاف ہو تو وہ اس خواہش کے پاس بھی نہیں جاتے۔ اب اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو بہت ہی بلند تھا کہ جو چیز کسی وقت حرام ہونے والی تھی، آپ کی طبیعت اس سے پہلے ہی نفرت کرتی تھی، یعنی اس وقت تک جب تک کہ شراب حرام بھی نہیں ہوئی تھی، کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ سے شراب کو نہیں لگایا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو اس بارے میں بہت ہی بلند ہے کہ جو چیز جس وقت حرام، کسی وقت آنے والے ٹائم میں حرام ہونے والی تھی، آپ کی طبیعت پہلے ہی سے اس سے نفرت کرتی تھی۔ اور صحابہ اکرام میں سے بھی کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے حلال ہونے کے زمانے میں بھی کبھی شراب کو منہ نہیں لگایا۔ مدینہ پہنچنے کے بعد جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تو چند صحابہ کو اس کی خرابیوں کا زیادہ احساس ہوا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق
मुआज़ बिन जबल और चंद अंसारी सहाबी इसी एहसास की बिना पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि शराब और जुआ इंसान की अक़ल को भी ख़राब करते हैं और बहुत सा माल भी ज़ाय कर देते हैं। इसके बारे में आपका क्या इरशाद है? इस्लाम में इससे मुताल्लिक़ हमारे लिए क्या हुक्म है? इस सवाल के जवाब में ये आयत करीमा जो इस वक्त आपके सामने है ये नाजिल हुई। सूरह बकरा आयत नंबर 219। चंद सहाबा में से कौन कौन? हज़रत उमर फ़ारूक, मुआज़ बिन जबल और चंद अंसारी सहाबी। इन्होंने इसी एहसास को महसूस करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और इससे मुताल्लिक़ सवाल किया कि शराब और जुआ के बारे में हमारे लिए क्या हुक्म है। तो उन्हीं के इस सवाल का जवाब देने के लिए आयत करीमा नाजिल हुई। इस आयत में बताया गया है कि शराब और जुआ अगरचे इसमें लोगों के कुछ ज़ाहिरी फ़ायदे ज़रूर हैं, लेकिन इन दोनों में गुनाह की बड़ी बड़ी बातें पैदा हो जाती हैं जो उनके फ़ायदों से भी बड़ी हुई हैं, और गुनाह की बातों से वो चीज़ें मुराद हैं जो किसी गुनाह का सबब बन जाएं। मिसाल के तौर पर शराब पीने में सबसे बड़ी ख़राबी ये है कि अक़ल और होश ख़त्म हो जाता है, और यही अक़ल और होश तमाम कमालात और इंसानी फजीलत का असल उसूल है, क्योंकि अक़ल ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसानों को बुरे कामों से रोकती है, और जब अक़ल ही नहीं रही तो फिर हर बुरे काम के खुलने के लिए, हर काम के लिए रास्ता खुल गया। जब अक़ल ही नहीं रही तो हर बुरे काम के लिए रास्ता खुल गया। इस आयत में यानी आयत नंबर 219 में अगरचे साफ तौर पर शराब को हराम नहीं किया गया है, मगर उसकी खराबियां बतला दी गई हैं कि शराब पीने से इंसान बहुत से गुनाहों और ख़राबियों में मुब्तला हो सकता है। इसी चीज़ का यहाँ पर जिक्र है, यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, ये लोग आपसे शराब और जुए के बारे में पूछते हैं। आप कह दीजिए इन दोनों में कुल फ़ीहिमा इस्मुन कबीर, आप कह दीजिए इन दोनों में बड़ा गुनाह है, और इन दोनों में फ़ायदे की भी चीज़ है, लेकिन इनका गुनाह इनके फ़ायदों से बड़ा हुआ है। तो ये पहली आयत है जिसमें बताया गया कि शराब पीने से इंसान बहुत से गुनाहों और ख़राबियों में मुब्तला हो सकता है। गोया कि इस आयत के अंदर शराब को छोड़ने का एक किस्म का मशवरा सा दिया गया है। शरई तौर पर शराब को हराम तो नहीं किया गया, मगर एक किस्म से शराब को छोड़ने का मशवरा दिया गया है। यही वजह है कि आयत के नाजिल होने के बाद बाज़ सहाबा तो इस मशवरे को ही उन्होंने कबूल कर लिया और उसी वक्त शराब को छोड़ बैठे, और बाज़ सहाबा ने ये ख्याल किया कि इस आयत ने शराब को हराम तो किया नहीं है, इसलिए वो पीते रहे। उन्होंने समझा पीने के बाद बस गुनाहों का इर्तिकाब ना हो तो पीने में कोई हर्ज नहीं है, जैसा कि आयत के ज़ाहिरी अल्फाज से भी यही मालूम होता है। अब ये आयत नाजिल हो गई, उसके कुछ दिनों के बाद एक वाक़या पेश आता है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सहाबा में से चंद अपने दोस्तों की दावत की, और खाने के बाद दस्तूर के मुताबिक शराब का दौरा चला। शराब पीकर अचानक मगरिब का वक्त हो गया, सब नमाज के लिए खड़े हो गए, तो इन साथियों में से किसी एक ने एक साथी को आगे बढ़कर अपना इमाम बनाया। जब नशे की हालत में जो किरात शुरू की उन्होंने, तो कुलिया अय्युहल काफिरून को गलत पढ़ा। इस वाक़ये की बिना पर मुसलमानों को शराब से रोकने का दूसरा कदम उठाया गया, और पारा नंबर
5 کی آیت کریمہ نازل ہوئی، جس کے اندر بتایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو شراب اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی مت جاؤ، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب بھی مت جاؤ اس حال میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ تو یہ دوسری آیت جو شراب سے متعلق نازل ہوئی، اس آیت میں خاص طور پر نماز کے اوقات میں شراب کو قطعی طور پر حرام کر دیا گیا۔ نماز کے علاوہ باقی اوقات میں باقی وقتوں میں پینے کی اب بھی اجازت رہی۔ جن صحابہ نے، بہت سے صحابہ تو ایسے تھے جنہوں نے پہلی آیت کے نازل ہوتے ہی شراب کو چھوڑ دیا تھا، اور کچھ صحابہ ایسے تھے جنہوں نے اس آیت کریمہ یعنی پارہ نمبر 5 کی آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد شراب کو چھوڑ دیا، اور انہوں نے یہ خیال کیا کہ جو چیز نماز سے روک دے اس کے اندر خیر اور بھلائی نہیں ہو سکتی، اس لیے ایسی چیز کے پاس بھی نہیں جانا چاہیے جو انسان کو نماز ہی سے روک دے، جو انسان کو نماز ہی سے محروم کر دے۔ مگر کیونکہ نماز کے اوقات کے علاوہ شراب کی حرمت ابھی بھی واضح طور پر بیان نہیں ہوئی تھی، اس لیے کچھ حضرات صحابہ ایسے تھے نماز کے اوقات کے علاوہ اب بھی پیتے رہے، دوسرا حکم نازل ہونے کے بعد بھی شراب پیتے رہے، یہاں تک کہ ایک اور واقعہ پیش آیا۔ ایک صحابی ہیں عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ، انہوں نے چند صحابہ کی دعوت کی، اور ان میں سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ کھانے کے بعد دستور کے مطابق شراب کا دورہ چلا۔ نشے کی حالت میں اہل عرب کا یہ دستور تھا، عام عادت تھی کہ شعر و شاعری کیا کرتے تھے اور اپنے اپنے مفاخر کو بیان کیا کرتے تھے۔ سعد ابن ابی وقاص نے ایک شعر پڑھا جس میں مدینے کے انصار کے لوگوں کی ہجو تھی، مدینے کے انصار کے لوگوں کی ذلت بیان کی گئی تھی۔ اس بنا پر ایک انصاری نوجوان کو غصہ آیا اور اونٹ کے جبڑے کی ایک ہڈی لی اور سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر دے ماری، جس کی وجہ سے ان کو شدید زخم آ گیا تھا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس انصاری صحابی کی شکایت کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس وقت نبی پاک علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اللہم بین لنا بیانا شافیا، کہ اللہ رب العزت ہمارے لیے اس شراب سے متعلق ایک واضح بیان عطا فرما، ہمیں کوئی واضح قانون عطا فرما۔ اب دیکھیے جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس واقعے سے متعلق اس واقعے کے دوران سورہ مائدہ کی تفصیل کے ساتھ آیت نازل ہوئی، جس کے اندر فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اے ایمان والو، بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور بت اور جوئے کے تیر یہ سب گندی باتیں شیطانی کام ہیں، سو ان سے بالکل الگ تھلگ رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تم میں آپس میں دشمنی پیدا کر دے اور اللہ کی یاد اور نماز سے تم کو روک دے۔ سو اب بھی باز نہیں آؤ گے؟ فہل انتم منتہون، کیا تم اب بھی باز نہیں آؤ گے؟ جی ہاں، یہ تیسرا حکم ہے جو شراب سے متعلق بیان کیا گیا، نازل کیا گیا، اور اس تیسرے حکم میں شراب کو قطعی طور پر حرام کر دیا گیا۔ جی ہاں، شراب سے متعلق آہستہ آہستہ احکام نازل ہوئے۔ پہلے اس کی خرابیاں اور مفاسد کو بیان کیا گیا کہ اس کی جو خرابیاں ہیں اس کے فائدے سے بڑے ہوئے ہیں۔ پھر ایک خاص وقت یعنی نماز کے وقت میں
شراب کو حرام کیا گیا، اور پھر ایک متعینہ مدت کے بعد جب وہ واقعہ پیش آیا عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو پھر سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی جس کے اندر قطعی طور پر شراب کو حرام کر دیا گیا۔ تو دیکھیے، احکام الہی کی اصلی حکمتوں کو تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، مگر ہم تھوڑا سا غور و فکر کرتے ہیں تو احکام الہیہ میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے احکام کے نازل کرنے میں انسانی جذبات کی بڑی رعایت فرمائی ہے۔ جی ہاں، اسلام نے احکام کے نازل کرنے میں انسانی جذبات کی بڑی رعایت فرمائی ہے تاکہ انسان کو اس کی اتباع کرنے میں دشواری پیش نہ آئے، دشواری پیدا نہ ہو۔ اسلام نے شراب کے حرام ہونے میں بھی اسی آہستگی سے کام لیا، اور یہ ظاہر سی بات بھی ہے کہ عمر بھر کی عادت اور خاص طور پر نشے کی عادت کو چھوڑ دینا انسانی طبیعت پر بڑا بھاری گزرتا ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ جس طرح بچے کو ماں کا دودھ چھوڑنا بھی بھاری معلوم ہوتا ہے، انسان کو اپنی کسی عادت مستمرہ کو بدلنا اس سے کہیں زیادہ سخت ہے، اس سے کہیں زیادہ دشوار ہے۔ اس لیے اسلام نے حکمت کے اصول کے مطابق پہلے شراب کی برائی بتلائی، پھر نمازوں کے اوقات میں ناجائز کیا، پھر ایک خاص مدت کے بعد ایک دم قطعی طور پر حرام کر دیا گیا۔ لیکن جس طرح شراب کے حرام ہونے میں آہستگی سے کام لینا یہ حکمت کا تقاضا تھا، اسی طرح حرام کر دینے کے بعد اس کی ممانعت کے قانون کو لاگو کرنا، اس کی ممانعت کے قانون کو پوری شدت کے ساتھ لاگو کرنا یہ بھی حکمت کا ہی تقاضا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عذاب اور سخت وعیدیں بتلائیں اور ارشاد فرمایا کہ یہ شراب ام الخبائث اور ام الفواحش ہے۔ خبائث کا بھی ذکر ہے اور فواحش کا بھی ذکر ہے، یعنی تمام برائیوں کی جڑ اور تمام بے حیائیوں کی جڑ ہے۔ اس کو پی کر انسان بڑے سے بڑے گناہ کا مرتکب ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، شراب اور ایمان ایک شخص میں جمع نہیں ہو سکتے۔ یہ روایتیں نسائی کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہیں، اور جامع ترمذی کے اندر ایک روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شراب سے متعلق 10 آدمیوں پر لعنت فرمائی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے شراب سے متعلق 10 آدمیوں پر لعنت فرمائی۔ نمبر 1 نچوڑنے والا، نمبر 2 بنانے والا، نمبر 3 پینے والا، نمبر 4 پلانے والا، نمبر 5 اس کو لا کر دینے والا، نمبر 6 جس کے لیے لائی جائے، نمبر 7 اس کا بیچنے والا، نمبر 8 خریدنے والا، نمبر 9 اس کو گفٹ کرنے والا، اس کو ہدیہ کرنے والا، اور نمبر 10 اس کی آمدنی کھانے والا۔ یہ 10 شخص ہیں، 10 لوگ ہیں شراب سے متعلق جن پر نبی پاک علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی حدیث ہے، جامع ترمذی کے اندر آئی ہے۔ نچوڑنے والا، بنانے والا، پینے والا، پلانے والا، اس کو لا کر دینے والا، جس کے لیے لائی جائے اس کا بیچنے والا، خریدنے والا، اس کو گفٹ اور ہدیہ کرنے والا، اس کی آمدنی کھانے والا، جی ہدیہ مطلب گفٹ۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زبانی تبلیغ پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ قانونی طور پر اعلان فرمایا کہ جس کے پاس جس قسم کی شراب موجود ہو اس کو فلاں جگہ جمع کر دے۔ فرما بردار صحابہ نے پہلا حکم پاتے ہی اپنے اپنے گھروں میں جو شراب استعمال کے لیے رکھی تھی اس کو تو فوراً وہیں پر
بہا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی منادی نے مدینے کی گلیوں میں یہ آواز دی کہ شراب حرام کر دی گئی ہے، تو جس کے ہاتھ میں شراب کا جو برتن تھا اس کو وہیں پھینک دیا، جس کے پاس شراب کا کوئی خم موجود تھا اس کو گھر سے باہر لا کر توڑ دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایک مجلس میں شراب پلا رہے تھے۔ ابو طلحہ، ابو عبیدہ بن جراح، ابی بن کعب، سہیل رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جیسے بڑے بڑے صحابہ اس مجلس کے اندر موجود تھے۔ منادی کی آواز کان میں پڑتے ہی سب نے کہا کہ اب یہ شراب سب گرا دو، اس کے جام توڑ دو، اب یہ ہمارے لیے جائز نہیں رہی۔ تو حضرت انس اس وقت ایک مجلس میں شراب پلا رہے تھے جس میں بڑے بڑے صحابہ ابو طلحہ، عبیدہ بن جراح، ابی بن کعب، سہیل رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جیسے بڑے بڑے صحابہ شراب پی رہے تھے۔ جیسے ہی منادی کی آواز کان میں پڑی تو سب نے کہا کہ بھئی اب نہیں۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ جن صحابہ کے لبوں سے جام لگا ہوا تھا انہوں نے واپس اس کو ویسے ہی باہر کر دیا، اور جو گھونٹ منہ میں تھا اس کو باہر کر دیا، اور ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی کے منادی کی آواز سننے کے بعد یہ جرات کرتے کہ ایک گھونٹ شراب کا پی لیتے۔ تو یہ صحابہ کی بے مثال اور حیرت انگیز قربانی ہے جو انہوں نے اس موقع پر اس سلسلے میں پیش کی۔ بعض روایت میں ہے کہ حرام ہونے کے اعلان کے وقت جس کے ہاتھ میں شراب کا جام لبوں تک، ہونٹوں تک پہنچا ہوا تھا، اس نے وہیں سے اس کو پھینک دیا۔ مدینے میں اس دن شراب اس طرح بہہ رہی تھی جیسے بارش کا پانی، اور مدینے کی گلیوں میں کافی دنوں تک، کافی عرصے تک یہ حالت باقی رہی تھی کہ جب بارش ہوتی تھی تو شراب کی بو اور رنگ پانی میں نکھر آتا تھا۔ مدینے کے اندر کافی دنوں تک یہ حالت رہی کہ جب بارش ہوا کرتی تھی تو شراب کی بو اور رنگ پانی میں نکھر آتا تھا۔ یہ بھی اسلام کا بڑا معجزہ اور صحابہ کی حیرت انگیز بے مثال اطاعت اور فرما برداری ہے جو اس واقعے سے ظاہر ہوتی ہے کہ جس چیز کی عادت ہو جائے، سب جانتے ہیں، ہم لوگ جانتے ہیں کہ اس کو چھوڑنا کتنا دشوار ہوتا ہے۔ اور یہ حضرات بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ عادی نہیں تھے، یہ حضرات بھی شراب کے ایسے ہی عادی تھے کہ تھوڑی دیر بھی اس کے بغیر صبر نہیں ہوتا تھا۔ ایک حکم الہی اور فرمان نبوی نے ان کی عادت میں ایک ایسا عظیم انقلاب برپا کر دیا کہ اب یہ شراب اور جوئے سے ایسے ہی نفرت کرتے ہیں جیسے اس سے پہلے عادی تھے اور جیسے اس سے پہلے محبت کرتے تھے۔ اس کے مقابلے میں یہ تو صحابہ اکرام کی حیرت انگیز اور بے مثال اطاعت ہے۔ اس کا مقابلہ کرتے ہیں آج کے ترقی یافتہ دور سے۔ دیکھیے، آج کے ترقی یافتہ سیاست کو سامنے رکھ لیجئے۔ اب سے کچھ دنوں پہلے امریکہ کے اندر ماہرین نے جب شراب کی انتہائی ہلاک کرنے والی خرابیوں کو محسوس کیا تو انہوں نے شراب نوشی کو قانونی طور پر بینڈ کرنا چاہا، قانونی طور پر روکنا چاہا۔ سینکڑوں اخبار اس کی خرابیوں پر مشتمل ملک کے امریکہ میں شائع کیے گئے۔ پھر امریکی قانون میں ترمیم کر کے شراب کی روک کے قانون کو نافذ کیا گیا، مگر ان سب کا جو اثر دیکھنے میں آیا اور رپورٹروں کے ذریعے دنیا کے سامنے آیا وہ یہ تھا کہ اس ممانعت کے زمانے میں عام زمانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ شراب استعمال کی گئی، یہاں تک کہ مجبور ہو کر حکومت کو اپنا قانون بدلنا پڑا، حکومت کو اپنا قانون منسوخ کرنا پڑا۔ بہرحال یہ شراب کی دینی اور دنیاوی خرابی کی مختصر فہرست ہے جو ہم نے آپ حضرات کے سامنے رکھی اور آیت نمبر 219 سے متعلق ظاہر ہوتی ہے۔
اور ان تمام باتوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک ہی جملے میں ارشاد فرما دیا کہ یہ ام الفواحش، ام الخبائث ہے، برائیوں اور بے حیائی کی جڑ ہے۔ دیکھیے، جرمن کے ایک ڈاکٹر ہیں، ان کا ایک مقولہ کہاوت کے طور پر مشہور ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آدھے شراب کھانے بند کر دیے جائیں تو میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں، میں اس بات کی گارنٹی لیتا ہوں کہ آدھے شفا خانے اور آدھے جیل خانے بے ضرورت ہو کر بند ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے علامہ طنطاوی کی ایک کتاب ہے، کتاب الجوہر کے نام سے، اس میں ایک اہم معلومات لکھی ہے۔ ایک فرانسیسی رائٹر ہیں، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، بہت زیادہ ہلاک کرنے والا ہتھیار جس سے اہل مشرق کی نسل کشی کی گئی، اور وہ دو دھاری تلوار جس سے مسلمانوں کو قتل کیا گیا، یہ شراب ہی تھی۔ ہم نے الجزائر کے لوگوں پر یہ ہتھیار آزمایا، لیکن ان کی اسلامی شریعت ہمارے راستے میں رکاوٹ بن گئی، اور اگر وہ ہمارے اس تحفے کو قبول کر لیتے جس طرح ان کے ایک منافق گروہ نے قبول کر لیا تھا، تو یہ بھی ہمارے سامنے ذلیل و خوار ہو جاتے۔ آج جن گھروں میں ہماری یہ شراب کے دور چل رہے ہیں، وہ ہمارے سامنے اتنے ذلیل ہو گئے ہیں کہ آنکھ نہیں اٹھا سکتے۔ تو بہرحال یہ تو ایک علامہ طنطاوی نے اس کے اندر لکھا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس بھلے انسان نے بھی ٹھنڈے دل سے غور کیا، وہ بے اختیار بول اٹھا کہ یہ شراب رجس ہے، گندگی ہے، شیطانی عمل ہے، زہر ہے، تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہے، اس سے باز آ جانا چاہیے۔ تو یہی مطلب ہے آیت کریمہ آیت نمبر 219 کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس۔ یہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں معلوم کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، اور ان دونوں میں فائدہ بھی ہے لوگوں کا، اور ان کا گناہ بڑا ہے ان کے فائدوں سے۔ تو یہ پہلی آیت ہے جو شراب سے متعلق نازل ہوئی۔ دوسری آیت پارہ نمبر 5 کے اندر ہے، اور تیسری آیت جس میں قطعی طور پر شراب کو حرام کیا گیا، وہ پارہ نمبر 7 کے اندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔